وہ مصطفیٰ جنہوں نے اپنی انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا، وہ مصطفیٰ جن کی ہر ادا بے مثال ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بے مثال ہے، اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم والعلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ میں محسوس یوں کر رہا ہوں جی کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ بے شک اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اور میں یوں کہا کرتا ہوں، ہم سنیوں کی گردن پر امام احمد رضا کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ سبحان اللہ ہم ماشاءاللہ۔ سنیوں کی گردن پر امام احمد رضا کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ آپ اس جلسے میں آئے ہیں، آنے کا کوئی مقصد ہے، کوئی غرض ہے۔ جب آپ آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیے۔ اس علاقے کے ایک مشہور شخصیت میرے استاد گرامی حضرت علامہ و مولانا مفتی ہاشم صاحب، جسے علامہ ہاشم کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، جی 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 وہ کہا کرتے تھے جلسہ درسگاہ ہے، بے شک جلسہ درسگاہ ہے۔ آپ آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیے۔ بے ایسے شک آپ بولتے رہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اور آپ کے سامنے پیکر علم و عمل صدر اجلاس حضرت علامہ و مولانا مفتی محبوب صاحب قادری صدارت فرما رہے ہیں اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور آپ کو بلانے کا مقصد، ہمیں بلانے کا مقصد اصلاح ہے۔ اگر اصلاح نہ ہو تو بیکار، بے شک جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرات، دنیا چاند پر پہنچ گئی، بے شک سورج پر پہنچنے کی بات کرتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو آج تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر پھر پھر کے بہکاتے ہیں، کہتے ہیں نبی سلام سنتا ہے، نبی درود سنتا ہے، نبی جواب دیتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کو بہکائیں گے، نبی مدینے میں ہے، آپ غنیمت نگر میں ہیں، وہاں اتنا دور ہیں، آپ یہاں سے سلام پڑھیں گے وہ کیسے سنے گا؟ آپ یہاں سے درود پڑھیں گے وہ کیسے سنے گا؟ وہ ہمارے جیسا انسان تھے، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، وہ کیسے سنے گا؟ سنیے، آپ آئیے۔ سیاستہ کی مشہور کتاب مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی جگہ سے بھی درود پڑھے، وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، فلاں کے بیٹے فلاں نے مراد آباد کی سرزمین سے، غنیمت نگر کی سرزمین سے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، ذہن نشی کر لیجئے، فرشتہ نبی کا غلام ہے۔ حضرات محترم، آپ یہاں درود پڑھیں گے، مدینے میں وہ سن لے گا۔ جب غلام کی کان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی کان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ آقا بھی سنتے ہیں اور غلام بھی سنتے ہیں، ان کا کوئی ڈالٹا چھاپنا بھی کوئی اور ہوگا جس کو سنائی نہیں دیتا ہوگا۔ ہمارے نبی بھی سنتے ہیں اور ہمارے نبی کے غلام بھی سنتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ تو کہیں گے مولانا درود تو
تو پڑھ لیا, نبی نے بھی سن لیا, لیکن انسان کی فطرت ہے کام وہ کرتا ہے جس میں بینیفٹ ہو, جس میں فائدہ ہو. کہو گے مولانا درود تو نبی تک پہنچ گیا, سلام تو نبی تک پہنچ گیا, ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا؟ تو سنیے حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کریم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ رحمت کی دریا میں غوطہ لگا. فرشتہ رحمت کی دریا میں غوطہ لگاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے باہر آ جا. وہ فرشتہ باہر آتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے پڑوں کو جھاڑ دے. جب وہ فرشتہ اپنے پڑوں کو جھاڑتا ہے اس سے جتنے بھی قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ کریم فرشتہ پیدا فرماتا ہے, اور ان تمام فرشتوں کو اللہ کریم یہ حکم دیتا ہے جس غلام نے میرے نبی پر درود پاک پڑھا ہے تم سب فرشتے مل کر قیامت تک اس غلام کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت بہت سبحان بات اللہ. درود کی آئی ہے تو سن لو. آپ کے مرادآباد کی سرزمین کہ ایک شخصیت کا نام بتاؤں جی جسے پوری دنیا علامہ کفایت اللہ کافی مرادآبادی کہتے ہیں. 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, آپ کو جیل میں بند کر دیا, آپ جیل توڑ کے باہر آ گئے. پھر دوبارہ آپ کو پکڑا, پکڑنے کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا. آپ کو ایک تخت پر لٹایا گیا. پہلے لوہے کے بڑے بڑے استری ہوا کرتے تھے, کوئلہ ڈال کے اگر کپڑے پر پھیر دیا جائے تو کپڑے کی جان نکل جائے. آپ کے جسم پر پھیرا گیا, آپ کے چہرے پر استری پھیری گئی. ظالموں نے یہیں تک محدود نہیں, نمک لگائے, مرچ لگائی. لیکن قربان جاؤ جو لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا. اللہ اف تک نہیں کیے. آپ پر ظلم کرتے کرتے آپ کو ادمرا کر دیا. صبح آپ کو پھانسی دینی تھی, تخت دار پر آپ کو چرانا تھا, ظلم کی انتہا ہو گئی. انگریزوں نے سوچا پھانسی دینے کی نوبت نہیں آئے گی, رات میں مر جائے گا. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا دوبارہ. آپ آرام کے غرض سے اپنی پیٹھ کو دیوار سے لگاتے ہیں, قسمت جاگ جاتی ہے, قسمت کی معراج ہوئی. مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لے آئے, مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لائے, اور مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کافی تھک گیا ہے. کیا فرمایا؟ کافی تھک گیا ہے. کہا یا رسول اللہ تھکا نہیں ہوں, کچھ دنوں تک روپوش تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ جسم میں استری پھروانے سے آپ خواب میں تشریف لے آئیں گے. لیکن قربان جاؤ یارو, علامہ کفایت اللہ کافی مرادآبادی نے 1857 میں ہم جیسے غلاموں کے لیے مصطفیٰ کریم سے ایک مسئلہ پوچھا تھا. یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے جسم میں استری پھیری گئی, نمک لگائے, مرچیں لگائی, مجھے تکلیف نہیں ہوئی. تو مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر فرمایا کافی سن, جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں کائنات کی کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچائے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی صدام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. کوئی لوگ کائنات کی کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچاتی. حضرات محترم, قسمت کی معراج ہوئی, سرکار کی زیارت ہوئی, صبح ہوئی. انگریزوں نے سوچا شاید بدے کا انتقال ہو گیا ہوگا, پھانسی دینے کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن علامہ کفایت اللہ کافی اپنے دین کے لیے, اپنے ایمان کے لیے ثابت قدم کھڑے رہے. جب انگریز جیل کے پاس آئے تو علامہ کفایت اللہ کافی مرادآبادی کو آواز دیے اٹھاؤ. تو علامہ کفایت اللہ کافی مرادآبادی اٹھ کر بولے چلو تخت دار کی طرف چلے, اور چلتے چلتے اپنی نگاہوں میں کربلا کے میدان کو بسایا. کیا ہوگا, فیوچر میں کیا ہوگا, مشینری پر بھروسہ مت کرو, فیوچر میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اسلام مٹ نہیں رہا ہے, روزانہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ آج فلاں کروڑ پتی, فلاں مشہور آدمی کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا ہے. اسلام کل بھی سورج کی طرح چمک رہا تھا, آج بھی چمک رہا ہے, صبح قیامت تک چمکتا ہی رہے گا. اسلام مٹنے کا نام نہیں لے گا. مٹتا وہ چیز ہے مادیت میں توڑ پھوڑ ہوا کرتی ہے. موبائل ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے, وہ پھوٹ سکتا ہے. اسلام تو روحانیت کا نام ہے, اسلام تو گاڈ گفٹ ہے, اسلام تو اللہ کا انعام ہے. اسلام
اسلام مٹے گا نہیں، بلکہ اسلام کا مٹانے والا مٹتے گئے جو بچے وہ خود مٹ جائیں گے، اسلام سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ بے شک اللہ کافی مرد آبادی نے 1857 میں مرد آباد کی سرزمین سے پوری دنیا کو میسج دیا، دنیا والوں انگریزوں یہ تم سوچتے ہو کافی مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، تم سوچتے ہو کافی مٹ جائے گا، دین مٹ جائے گا، کہا نہیں، میرا دین نہیں مٹے گا، میرا قرآن نہیں مٹے گا، میرا اسلام نہیں مٹے گا۔ 1857 میں ارشاد فرمایا محمد کا دین باقی رہے گا، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، سمجھتے ہیں ہمارے علماء اکرام نے، ہمارے اسلافوں نے جو قربانیاں دی ہے، کیا وہ قربانیاں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، آپ کے مرد آباد کی سرزمین پر حضور صلی اللہ فاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مرد آبادی نے آج سے 1905 میں جامعہ نعیمیہ قائم کیا۔ آپ چاہتے تو بے شک قائم کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو پیتل کا کاروبار بنا قائم کر سکتے تھے، لیکن صدر اللہ فاضل نے مرد آباد میں جامعہ نعیمیہ قائم کر کر پوری دنیا کو ایسے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، جب تک ہمارے بچے کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا ہم کسی میدان میں کامیاب۔ بے شک بے شک، حق ہے، حق آپ ہے۔ کے پاس ایک انگریز آیا، کہنے لگا مولانا یہ 4 آنا 8 آنا یہ 10 پیسے 20 پیسے اکٹھا کر کے آپ مدرسہ کیا چلاتے ہیں، لہٰذا ایسا کیجئے ایک آدمی کو یہاں بیٹھا لیجئے، میں آپ کو 10,000 روپے ماہانہ دیا کروں گا، لیکن قربان جائیے۔ صدر اللہ فاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مرد آبادی نے کہا سورج سے کہہ دو اپنی کرنوں کو چن چن کر رکھے، ہم اپنے گلشن کے ہر ایک زمر ذرے کو خود چمکنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اسلام آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آج اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بنانا، پروفیسر بنانا، انجینئر بنانا، اسلام مخالف نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے افضل العلم علم الحال، زمانے کا علم سب سے بہتر علم ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو لائر بنائیے، لیکن آئیے احمدیہ پڑھی ہے ملا جیون، علامہ صاحب کے استاد ملا جیون کیا فرماتے ہیں؟ ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 36 سبجیکٹ کی پڑھائی ہو، جس میں 36 سبجیکٹ کا علوم و فنون ہو، لیکن آئیے تفسیرات احمدیہ کو اٹھا کر کھولیے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک علم نہیں، 2 علم نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، بلکہ قرآن مقدس میں 77,450 علوم و فنون ہے، قرآن میں 77,450 سبجیکٹ ہے۔ پتا چلا مسلمان کے بچے کے سینے میں قرآن ہوگا تو ایک یونیورسٹی یا نہیں، ایک یونیورسٹی نہیں، ہزاروں یونیورسٹیاں مدفون ہوگی۔ جب وہ گلی سے گزرے گا دنیا پکار کر کہے گی، دنیا پکار کر کہے گی غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، اور جب جنازہ اٹھے گا دنیا پکار کر کہے گی جنت کا مہمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی صدام رضا صاحب قبلہ تاجدار دو عالم کانفرنس۔ اپنے بچوں کو علم دینا ضروری ہے۔ ہم چوک چوراہوں پر، ہوٹلوں پر دنیا والوں کی بات کرتے ہیں، اور دور حاضر کا تو مسئلہ یہ ہے ہمارے بچے رات میں کان میں لیڈ لگا کر گانا سنتے سنتے سوتے ہیں۔ خدا را اللہ سے خوف کیجئے، اگر اس رات میں آپ کی موت آ گئی تو کس حال میں موت آ گئی؟ اگر عادت لگانی ہے تو اچھی عادت لگا، وضو کر کے سو، اپنے نبی پر درود پڑھ، قسمت کی معراج ہوئی تو مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئیں گے، اور موت آ گئی تو شہادت کا درجہ عطا کر دیا جائے گا۔ علامہ غلام ربانی مجدد الفسانی نے کیا دیکھا؟ ان کے دور حاضر میں ایک امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اور جو نبی کے 4 مشہور خلفاء ہیں ان کا نام خطبہ میں نہیں لیتے۔ آپ نے جاگیر بادشاہ کو بلا کر کہا اس کو سمجھائیے اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ جب بھی خطبہ پڑھا جائے اس میں تمام خلفاء کا نام لیا جائے۔ جاگیر بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، کہا اس جیل میں ڈالا جہاں گنڈے تھے، جہاں بدماش تھے، کہا اس کو وہ گنڈے
गुंडे मार देंगे, बदमाश मार देंगे, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह वालों की शान अलग हुआ करती है। मुजद्दिद अल्फ सानी जब जेल में पहुंचते हैं तो जेल में आज़ान पढ़ना शुरू करते हैं। आपने आज़ान पढ़ी तो डाकों ने कहा, मौलाना ये खानका नहीं है, ये मदरसा नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, जो आज़ान सुन के आपके पीछे लोग आ जाएंगे। मुजद्दिद अल्फ सानी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है मैंने आज़ान क्यों पढ़ी है। हज़रात मोहतरम, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अल्लामा मुजद्दिद अल्फ सानी ने जब 3 दिन आज़ान पढ़ी तो जितने जेल में गुंडे बदमाश थे, जो कैदी थे, वो इमाम जो कैदी थे, अल्लामा मुजद्दिद अल्फ सानी के पीछे नेक बांध कर खड़े हो गए, मुरीद हो गए, ईमान ले आए। जो गैर मजहब थे वो ईमान ले आए, जो मुसलमान थे ईमान में तक़वियत पैदा हो गई। कुर्बान जाओ, इंसान जो बुलंद होता है इल्म के जरिए से बुलंद होता है। लिहाजा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को दीन ज़रूर सिखाइए, कुरान ज़रूर पढ़ाइए, शरीयत मुतहरा ज़रूर सिखाइए। जो हमारे मस्जिदों में छोटे छोटे मकतब चलते हैं, आप क्या समझते हैं? इस मकतब में अपने बच्चों को पाबंदी के साथ भेजिए और दीन की तालीम दीजिए। अल्लाह करीम से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में सुनने में किसी किस्म की लगिश हो, मैं अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी की इस हदीस पाक पर मेरी गुफ्तगू ख़त्म। मन क़ाला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही वरसत लहू नख़लतुन फिल जन्ना। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई एक बार सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह करीम उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।